میرے دوست تھے, بڑے زبردست گپ شپ تھی ان سے میری. وہ ایک دن میں ان کا تھوڑا دیر مذاق بھی اڑاتا تھا کیونکہ ہمارے بھی اڑاتے تھے. وہ کبھی کبھی حنفیوں پہ طنز ہلکا پھلکا تو چلتا ہے, تو میں بھی تھوڑا سا چٹکلا سنا دیتا تھا ان کو. ایک دن وہ میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جوان تھے بڑے لال ٹماٹر کی طرح سرخ, کہ یار میں بڑا مسئلہ ہے, میں بازار میں بیٹھتا ہوں, میں شادی شدہ ہوں, میری بچیاں بڑی ہو گئیں, مگر یار میں اتنی مختلف ڈیزائن کی عورتیں آتی ہیں, میری نظر نہیں جھکتی, بڑا مسئلہ ہو گیا, میں کیا کروں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. وہ ہر وقت کہتے ہیں نا قرآن حدیث کو, قرآن میں بتاؤں, کہہ رہے ہاں بتائیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے نکاح کرو, ٹھیک ہے نا, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اغض للبصر, جو نکاح ہے نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت. تو میں نے کہا شادی کر لو ایک اور. کہنے لگا ابے یار یہ نہیں ہو بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی مفتی صاحب, یہ کیسے میری بیوی مارے گی وہ فلانا. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. وہ ہر وقت میرے سامنے کہتے قرآن حدیث قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن حدیث. کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور حل بتاؤ یار. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بھائی. کہہ رہے نہیں یار مفتی صاحب وہ مذاق نہیں کر. میں نے کہا سیریس ہوں بھائی, مذاق نہیں کر رہا. تو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا اچھا چلو یہ والا نہیں سمجھ میں آ رہا. کہہ رہے نہیں دوسری کون کرے گا, پٹوں گا سالے پیٹیں گے پڑ کے, بیوی مارے گی, روٹی بند کراؤ گے. وہ ان کے الفاظ ہیں, کہہ رہے مفتی صاحب گھر میں روٹی بند کراؤ گے. میں نے کہا چلو ایک اور آپشن ہے حدیث. اگلا قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے, جیسے کہ آپ نہیں افورڈ کر پا رہے, آپ کو پتا ہے بہت بری طرح پٹوں گا میں, سالے پکڑ کے ماریں گے, تو پھر کثرت سے روزے رکھو. روزے نہیں علیہ ضرر, کثرت سے روزے. میں نے کہا یہ جو لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا کھا کھا کے, یہ چہرے تھوڑا سا مرجھا جائے گا اور باریک ہو جاؤ گے روزے رکھ رکھ کے. تو یہ جو کرنٹ بھرا ہوا ہے نا, یہ اتنی زور سے نہیں جھٹکے مارے گا جتنے ابھی کرنٹ لگ رہا ہے آپ کو. جہاں دیکھتے ہو ایک دم دل چاہتا ہے, یہ کم ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں چلو یہ رکھتا ہوں. کہہ رہے کتنے روزے رکھوں. میں نے کہا کثرت سے رکھ لو 40 قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کثرت سے روزے کتنے ہوتے ہیں 40. میں نے کہا 40 رکھ لو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ 40 روزے رکھنے کے بعد آپ باریک ہو جاؤ گے, دبلے پتلے ہو جاؤ گے, تو پھر جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرو گے تو پہلے سے زیادہ مستنڈے ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جب اس طرح نتھر جاتا ہے نا جسم, بھائی سارا کولیسٹرول نکل گیا, چربی پگھل گئی, اب جب کھاؤ گے تو نئے سرے سے طاقت آئے گی, پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. کہہ رہے یار پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر دوبارہ 40 روزے. کہہ رہے یہ کیا. میں نے کہا قیامت تک کا پیکیج ہے یہ. کہہ رہے یار یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی حل نہیں ہے, یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح کی تلاش میں ہو, جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کریں. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکیج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی. یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو. تو کہہ رہے یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے. آخرت کو سوچو, گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو بولتا ہوں میں نے بتا